اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو کچھ حقائق سے پردہ اٹھانا چاہوں گا۔ ایک اوباش قسم کا بندہ جس کے پیچھے جو ہے لائبریریز ایک کتابوں کا ایک مجموعہ نظر آتا ہے، اور حسن اللہ یاری اس کا نام ہے، اور اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ کس ٹائپ کا بندہ ہے۔ تو بظاہر سوشل میڈیا پر یہ اپنے آپ کو جو ہے تشیع کا ایک جو ہے اپنے آپ کو ترجمان سمجھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو کہ اگر آپ کوئی وہابی کو کوئی دیوبندی کسی بندے سے اگر یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو پھر وہاں پر لکھ کے آتے ہیں کہ دیوبندیوں کا جو ہے ایک بہت بڑا ناصبی ملا، یا کسی ناصبی ملا سے اگر وہ کوئی بحث و مباحثہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں کو لاتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ ہم نے اس کو مولوی کے روپ میں کسی معاشرے کے اندر دیکھا ہے، نہ ہم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کو دیکھا ہوا ہے۔ لہٰذا سامعین کرام، اس نے پچھلے ہفتے میں جو ہے ایک بکواس کی تھی، پچھلے تقریباً کچھ عرصہ گزر گئے کہ اہل نور بخشیہ کے بارے میں کہا کہ ایک باطل مذہب ہے فلاں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ تشیع کے اندر جو شیعہ اثنا عشری ہے کہ اس کے اندر جو سب سے ایک قریب ترین جو فرقہ ہے، کہ اگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ اور نور بخشیہ ایک ہی سکے کا دو رخ ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اور ان کے شجرہ طیبہ کو دونوں جو ہے متفق اتفاق کرتے ہیں، اور جو جشن شیعہ نے علی بن ابی طالب مناتے ہیں وہی اہل نور بخشیہ بھی مناتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایک منتظر امام زمان ہے، اور امام زمانہ کے انتظار میں اپنے امام بارگاہوں کو اور مساجد کو یہ سجاتے ہیں، اور ہر ائمہ معصومین کی خوشی میں یہ خوش ہوتا ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے غم میں یہ غمگین ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو فتویٰ کے اوپر مجتہدین کے اوپر غلیظ زبان استعمال کرنا، اگر آپ کسی کے ساتھ مناظرہ کریں گے تو پھر آل محمد علیہ السلام نے آپ کو ایک طریقہ سکھایا ہوا ہے کہ محمد و آل محمد کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو یوں ٹوکے، آپ علمی طور پر مدلل جواب دے، جب آپ جواب نہیں دے پاتے ہیں، کسی بچے سے ہارتے، کسی مولوی سے جب آپ صحیح سے بات نہیں کر پاتے تو پھر آپ جلدی سے ایک غصے کا جو ہے ایک ماحول کریٹ کرتا ہے، اور وہاں پر اس کو جو ہے چپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس بندے کی حقیقت کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اس وقت موجود نہیں ہے۔ باہر امریکہ اور لندن وغیرہ میں بیٹھ کر یہ لوگ جو ہے وہاں سے مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان ایک تفرقہ ڈالنے کے لیے، کیوں رہبر معظم نے مجتہدین اعظم نے کہا کہ اہل سنت کی مقدسات کی توہین نہ کرے۔ اب جس کا عقیدہ ہے وہ اس عقیدے کے اوپر جو ہے وہ کاربند ہے، ٹھیک ہے، لیکن اجتماعی امور میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت فلسطین کے اوپر ظلم و ستم چل رہا ہے، دنیا کے اندر استکباری اور استعماری قوتوں نے جو ہے کہ ظلم و جور کا ایک بازار گرم کیا ہے، اس سے مسلمانوں کی نجات کے لیے، مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے جو ہے مجتہدین اعظم نے ایک بہت انیشیٹو لیا تھا، بہت اچھا ایک اقدام لیا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد کے لیے جو ہے یہ فتویٰ جاری کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بندہ آ کر کبھی اس کو غلیظ زبان استعمال کرتا ہے۔ اس سے یہ سوال ہے کہ تم جس کتابوں کا جو ہے ریفرنس دیتے ہو، جن کتابوں کو آپ دیکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مجتہدین کے بارے میں کہتے ہیں، پہلے آپ ریسرچ کریں ان کتابوں کو لکھنے والا کون ہے۔ یقیناً اگر آپ دیکھیں گے تو یہی مجتہدین ہیں، یہ محدثین ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو آپ کو نظر آتے بہت سارے کتاب تشیع کے جو کتاب لکھنے والے بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار کے اندر انہوں نے اپنی زندگیوں کو صرف کر کے علوم آل محمد کو جو ہے اکٹھا کیا اور ہم تک پہنچائے۔ اگر آپ ان کتابوں کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو نظر آئے گا یہ اپنے دور کا ایک بہترین محدث، مجتہد، عالم، فقیہ تھا۔ اگر آپ ان کو نگلیکٹ کرتے، ان کو اگر آپ رد کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو رد کیا ہے، کیونکہ اگر آپ نے
अपने आप को शाह से बढ़कर शाह का वफ़ादार समझना है तो फिर इन रेफरेंसेस को छोड़े, इन मुज्तहिदीन के रेफरेंसेस को छोड़े और अपनी तरफ से कोई किताब बना के लाए। इससे आप ये वाज़े अल्फाज में हमें कहे कि मैंने इमाम ज़माना से ख़ुद लिया है, और ये आप कर भी सकते हैं कि आपसे बईद नहीं है कि आप इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से भी ये चीज़ें मंसूब कर सकते हो। तो फिर खुदा के लिए अब गुमराह करना बंद करें। ये दुनिया जो है फ़ानी दुनिया है, इस दुनिया से हर किसी ने गुज़रना है। अगर तुम आज यहूदियों और सऊदियों और इन इस्तिकबारी और इस्तेमारी ताकतों को कि जो बनु उमय्या और बनु अब्बास के दौर के अंदर तशय्युअ को ख़त्म करना चाहा, इसके बाद तशय्युअ के ऊपर बाकायदा इन्होंने हमले किए। जब हमलों से इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हुसैनियत का जो खून है, अगर आप इसको जो है इसको आप अगर रवानी देते रहेंगे, इसको कत्ल व गारतगरी करते रहेंगे, तो ये कौम पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनकर उभर के आएगा। लिहाजा जब तुमने इन तमाम चीज़ों को देखा, इस्तिकबार और इस्तेमार ने, तो फिर इन्होंने अपने कुछ ऐसे बुतों को तराश खराश करके लोगों के सामने रखा। बज़ाहिर दिखने में तो ये शिया लगता है, दर हकीकत ये तशय्युअ की बेस के अंदर यहूद और हनूद का वो एजेंड है, वो एजेंडा लेकर आते हैं कि जो आम मुसलमानों और ख़ासकर शिया ने अली इब्न अबी तालिब कि जो करबला को अपना आइडियल समझते और सरज़मीन करबला से दर्स हुर्रियत लेकर इस वक्त हर यजीद और हर फ़िरऔन के लिए एक ख़तरा बनकर इस सदी के अंदर एक ख़तरा बना हुआ है। इसकी इस हुर्रियत पसंदी को ख़त्म करने के लिए ये लोग कोशिश करें। इंशाअल्लाह ये कभी कामयाब नहीं होगा, बल्कि ये तुम लोग ज़लील और रिस्वा होगा, लेकिन कभी इस नहज़त को आप ख़त्म नहीं कर सकते, न इस नहज़त को आप ठेस पहुँचा सकते हैं।